پرل ہاربر پر جاپان کے اثرات نمایاں ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ آدھے تو جاپانی تھے، لیکن یہ جو جاپانیاں ہیں یہ اتنی سمارٹ اور خوبصورت کہ انسان ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ سیاہ فام کم ہی تھے، لیکن جو تھے وہ بھی ہمارا بلڈ پریشر بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ بھلا ہم انہیں خوبصورت دوشیزاؤں کے ساتھ یوں دن دہاڑے باہوں میں باہیں ڈالے مٹر گشت کرتے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ ان سے حسد کے باعث حسب توفیق لال، پیلے بلکہ نیلے ہونے لگتے۔ پرل ہاربر میں جب ایسے مواقع پر ہماری حسرتیں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر سے بڑھ جاتی تو لاچار اپنی قسمت پر آنسو بہاتے ہوئے حسد کو ہضم کرنے کی غرض سے جیمی لی کی طرف لپکتے، جو ہمیں پرل ہاربر پر حملے سے متعلق معلومات کی ڈوز پلاتے، جس سے ہمارا دھیان کچھ وقت کے لیے بھٹک جاتا۔ وہ بتا رہا تھا کہ پرل ہاربر پر جاپانی حملے، جس میں 350 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، حملہ میں مجموعی طور پر 2500 فوجی اور عام افراد ہلاک ہوئے اور بحری بیڑے پر کھڑے 188 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ 8 بحری جہاز، جن میں 4 تو پانی میں ڈوب گئے، باقی تباہ ہو گئے۔ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ صرف 10 فوجی بچ گئے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کیجیے۔ پرل ہاربر پر بغیر پیشگی اطلاع حملے کو امریکہ نے وار کرائم قرار دیا اور دوسری جنگ عظیم میں کود پڑا، جو جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں پر منتج ہوا۔ جاپان نے یہ حملہ کیوں کیا؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جاپان چین سے جنگ میں مصروف تھا کہ امریکہ نے جاپان پر اقتصادی پابندیاں لگائیں۔ چنانچہ اپنی اقتصادی حالت مزید خراب ہونے کے ڈر سے جاپان نے قدرتی وسائل سے مالا مال جنوب مشرقی ایشیا میں برطانوی اور ڈچ لوگوں کے زیر تسلط علاقوں پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن جاپانی جانتے تھے کہ امریکی نیوی ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہے، اس لیے انہوں نے پرل ہاربر میں موجود امریکی پیسیفک فلیٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور آسانی سے مذکورہ علاقوں پر قبضہ کر سکے۔ جیمی لی نے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دور جو سفید رنگ کی چیز نظر آ رہی ہے یہ ایریزونا میموریل ہے۔ USS ایریزونا بحری جہاز جس جگہ حملے میں تباہ ہو کر پانی میں ڈوب گیا تھا، بالکل اس کے اوپر یہ میموریل ایستادہ ہے۔ ہم نے ایک نگاہ ڈالی تو دور سے ایریزونا میموریل بحر الکاہل کی گود میں لیٹا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے فیری بوٹ کے ٹکٹس کا انتظام پہلے ہی سے ایسٹ ویسٹ سینٹر والوں نے کر رکھا تھا، کیونکہ روزانہ سیاحوں کی بہت بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے اور سالانہ کے حساب سے 10 لاکھ لوگ پرل ہاربر آ جاتے ہیں۔ ایریزونا میموریل تک جانے سے پہلے پرل ہاربر پر حملے کی 23 منٹ فلم کا سیاحوں کی معلومات میں اضافے کے لیے اہتمام ہے۔ آڈیٹوریم میں داخلے کے وقت سیاحوں کا اتنا رش تھا کہ ہم تو گھبرا گئے کہ شاید ہم ادھر ہی رہ جائیں گے، کیونکہ سارے لوگ لمبی لمبی قطاریں بنا رہے تھے جس کے ہم عادی نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں اپنا راستہ بنانے کے لیے پاکستانی دکمپیل سٹائل بھی نہیں اختیار کر سکتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ جیمی لی ہمیں پروٹوکول دیتے ہوئے باری کے بغیر ہی آڈیٹوریم میں لے گیا۔ پہلی بار انگریزوں نے قابل رشک انداز میں ہمیں دیکھا، جس سے قسمت سے ہمارا گلہ جو چند ثانیے پہلے اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا کسی حد تک رفع ہو گیا۔ 23 منٹ کا شو
چٹکیوں میں گزرا اور اگلے لمحے نیوی بوٹ میں ایریزونا میموریل کی طرف رواں دواں تھے۔ 184 فٹ طویل میموریل کے 3 حصے ہیں: داخلہ پورشن، ہال اور وہ حصہ جس میں پانی کے اندر فوجوں کی باقیات محفوظ کی گئی ہیں۔ میموریل کے اندر 23 بچ جانے والوں سمیت ان تمام فوجیوں کے نام درج ہیں جو حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایریزونا سے اب تک تیل لیک ہو رہا ہے جسے ایریزونا کے آنسو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔